وبه قال حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ، پھر آگیا نے عبید اللہ ابن موسیٰ. یہ بابا شیعہ ہے، کٹر قسم کا شیعہ، تھوڑا بہت بھی نہیں، دم کٹا شیعہ ہے. عبید اللہ ابن موسیٰ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن الاسود قال لی، مجھے کہا ابن زبیر نے، کانت عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تسر الیک کثیرا. یہ جو تسر الیک کثیرا ہے نا، یہ اسی کی تعبیر ہے عبید اللہ بن موسیٰ کی. حالانکہ ایسی بات تھی نہیں. یہ صحیح بات ہے کہ حضرت عائشہ جو ہے یہ معلمہ، یعنی جو بھی صحابہ کو مشکل مسئلہ پیش آتا تابعین کو، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے. لیکن یہاں جو ایک لفظ آیا ہے نا، یہ آپ تقریر کر لیں، تو سر الیکا، یہ عبید اللہ بن موسیٰ کی شرارت ہے اور کچھ بھی نہیں. یہ جو شیعوں کے مخصوص زہر آلود باتیں ہیں، یہ اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ کوئی نہ کچھ سچ کے ساتھ جھوٹ ملاتی. تو جہاں کیا آ گیا، تو سر الیکا، حضرت عائشہ آپ سے بہت چھپی باتیں، راز کی باتیں کرتی ہے. تو سر الیکا کثیرا فما حدثت کا فی الکعبہ. اب دیکھیں نا جملہ اس کا دیکھو، حضرت عائشہ آپ سے بہت خفیہ باتیں کرتی. دین کی کون سی باتیں خفیہ ہوتی ہیں بھائی؟ حضرت عائشہ کی سب سے بڑی شاگرد تو عمرہ بنت عبد الرحمن ہے، تو حضرت عائشہ کے سارے علوم اس کے پاس. پھر حضرت عائشہ کی ساری روایتیں تو عروہ سے آ رہی ہے. او بھائی، عروہ ابن زبیر جو بھانجا ہے، اس سے یہ اسود سے کتنی آ رہی ہے؟ اسود تابعی ہے، یہ صحابی بھی نہیں ہے. اور یہ جو عبید اللہ ابن موسیٰ ہے، ماشاءاللہ، تو سر تھوڑا سا ٹیکا لگا رہا ہے. جو ان کا اپنا زہر آلود عقیدہ ہے، اس کے مطابق کہ بڑی راز نیاز کی باتیں کرتی تھی. پھر اہل سنت کا ذہن صاف ہے، شیعہ پھر اس سے بہت بکواس بازی کرتے. یہ یاد رکھو، یہ ٹیکا ہے، اس پہ نشان بے شک لگا لو، حضرت صاحب کا ٹیکا ہے. تو سرو کوئی نہیں. ہاں، اسود بھی شاگرد تھے حضرت عائشہ کے، جیسے حضرت عروہ شاگرد تھے، جیسے اور صحابہ، حضرت عمر بھی شاگرد تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی شاگرد تھے. تو یہ حضرت عائشہ کے بہت سارے شاگرد تھے. یہ تسرو یہ خود عبید اللہ کا تقیہ ہے. تو سر الیکا کثیرا فما حدثت کا فی الکعبہ. اب دیکھو نا، بات تو یہ کرنے والی تھی نا، جو اصل بات حضرت عائشہ نے کعبہ کے بارے میں کیا کہا ہے، یہ درمیان میں یہ کیا ہے، تو سر الیک. سمجھ گئے میری بات؟ بولو. قل تو قالت لی قال النبی، میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، یا عائشہ لولا ان قوم کے حدیث و عہدہم، اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوتی. نئی مسلمان یہ جو فتح مکہ کے بعد ہوئے تھے، قریش فتح مکہ کے بعد یہ نئے مسلمان تھے، جو پرانے تھے ان کی بات نہیں ہو رہی. قال ابن زبیر کہتے ہیں، بے کفرن، یہ خوف کس کا؟ کفر کا خوف. تو میں کعبہ کو گراتا اور کرتا اس کے 2 دروازے، بابن یدخل الناس، ایک دروازے میں لوگ داخل ہوتے، و بابن یخرجون، اور ایک دروازہ جس سے لوگ نکلتے. ففعل ابن الزبیر، ابن زبیر نے یہی بات کی. اس کی تفصیل اگر دیکھنی ہے جی، تو یہ مسلم میں بھی موجود ہے 1333 پر، ترمذی میں بھی ہے. تو اب یہاں مقصد کیا ہے کہ بنائے ابراہیمی میں 3 تبدیلیاں کی تھی مشرکین نے. ایک تبدیلی یہ کی کہ کعبہ کے 2 دروازے تھے، انہوں نے ایک رکھ دیا کہ ہر ایک اندر نہ جا سکے. دوسری تبدیلی یہ کی، حتیم کعبہ کا حصہ تھا، انہوں نے خارج کر دیا. اس کی تفصیل آگے بخاری مسلم میں موجود ہے کہ ان کے پاس خرچہ ختم ہو، مشرکین نے تعمیر کی تھی، تو حتیم باہر رہ گیا، تو خرچہ ختم ہو گیا تھا. اس کی تفصیل آئے گی، کیونکہ ابو جہل نے وغیرہ نے اعلان کیا تھا حلال پیسہ لانا ہے، حرام نہیں لانا. تو آج تک کسی مولوی نے بھی چندہ کرتے ہوئے اعلان نہیں کیا. متقی تو اتنا تھا ابو جہل. تو اور تیسرا یہ کہ انہوں نے کعبے کا دروازہ اونچا رکھا، اب بھی اونچا ہے، حالانکہ بنا ابراہیمی میں کعبے کا دروازہ زمین کے برابر تھا. اونچا کیوں رکھا؟ اپنی جاگیرداری کے لیے کہ
ہم جو چاہیں گے وہ داخل ہوگا، ہر آدمی کی رسائی نہ ہو۔ تو اب بھی اتنا اونچا دروازہ ہے، اوپر چڑھنے کے لیے کافی، شباز شریف تو نیچے آ جاتا ہے، تو کافی اونچا دروازہ ہے۔ یہ 3 خرابیاں تھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں بابا ابراہیم کی بنا پہ کعبہ کو تعمیر کروں، لیکن یہ مکہ والے لوگ نو مسلم ہیں، صحابہ پرانوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ جو فتح مکہ ہوئی، یہ لوگ نو مسلم ہیں، ان میں ابھی آبا کی تقلید والا جذبہ نہیں نکلا۔ ان کو لوگ ورغلائیں گے منافقین، وہ کئی کعبے نو ڈا دیتا، وہ کئی تمہارے اکابر کی یاد کو مٹا دیا۔ یہ بھی ایک یادگار ہوتی ہے۔ ترکی نے سعودیہ سے معاہدہ کیا تھا کہ جے تم حکومت پہ آ گئے ہو لیکن ہماری تعمیرات کو نہیں چھیڑنا، وہ بیچارے ابھی تک پھنسے ہوئے تھے، ابھی وہ معاہدہ میرا خیال ختم ہو گیا، تو اب وہ پرانی تعمیرات کو نکالیں گے۔ تو خیر یہاں مسئلہ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ نبی پاک نے نہیں کیا، باب ثابت ہو گیا۔ اب یہ آپ کی چاہت تھی، لیکن اشد لوگوں کے کفر سے ڈرتے ہوئے آپ نے یہ چاہت پوری نہیں، یہ کوئی فرض واجب نہیں تھا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر کی حکومت قائم ہو گئی، یزید علیہ ما علیہ کے زمانے میں، اس کے زمانے میں حکومت حضرت عبداللہ ابن زبیر کی قائم ہو گئی۔ انہوں نے پھر کعبہ کو گرایا اور پران جو آپ چاہتے تھے بنا ابراہیمی، اس پر کعبہ کو تعبیر کیا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر دیا گیا۔ عبد الملک بن مروان، حجاج بن یوسف نے کعبہ پہ چڑھائی کی، اور اس وقت یزید نے بھی کی تھی، لیکن یزید جلدی مر گیا۔ واقعہ کربلا کے بعد پھر یزید نے بھی سکھ کا سانس نہیں لیا، وہ جلدی مر گیا۔ جو یزید کے حامی ہیں بیچارے کو کیسے بچائیں گے، اللہ نے نہیں رہنے، حالانکہ جوان تھا، تو اچانک ہی مر گیا جب واقعہ ہررا۔ اور 2 کارنامے واقعہ کربلا کے بعد یزید صاحب کیے، ایک مدینے پہ چڑھائی اور دوسرا کعبہ پہ چڑھائی۔ لیکن کعبہ پر گھیرا جب تنگ کیا اور کعبہ پہ توپ خانہ شروع کیا، تو ادھر اسرائیل آ گیا، اس نے کہا بھی تو میرے نال چل رہا، پیچھے ویکھا جیسے۔ پھر یزید کا بیٹا وہ خلیفہ بنا، اور وہ بھی 6-7 مہینوں میں گیا۔ پھر اور بنا، پھر عبد الملک بن مروان ہے۔ عبد الملک بن مروان کے دور میں حجاج بن یوسف جیسے بزرگ، انہوں نے کعبہ پہ چڑھائی کی اور کعبہ کو نقصان ہوا، چھت بھی دیواریں بھی۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے پھر کعبہ گرایا اور پرانی تعمیر پر کعبہ اس کو بنا کیا۔ لیکن ابن زبیر شکست کھا گئے اور مروانی فوجیں انہوں نے قبضہ کر لیا کعبہ پہ۔ عبداللہ ابن زبیر کو سولی چڑھا دیا اور قتل کر کے اس کی لاش درختوں پر لٹکا دی۔ تو اس کے بعد پھر عبد الملک بن مروان نے کہا کہ کہیں عبداللہ کی یاد تازہ نہ رہ جائے، اس لیے کعبہ کو گراؤ اور جو پرانی تعمیر تھی نبی کے دور میں اس پہ لاؤ۔ پھر اس نے کعبہ گرایا اور اس دور پہ لے گی۔ پھر عباسی خلفاء آئے، تو انہوں نے خیال کیا کہ ہم عبداللہ بن زبیر والی تعمیر کو بحال کریں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں کہا مہربانی کرو، کعبے کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرو، بس جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، تم اپنی یادیں تو یہ کعبے کو محفوظ رکھو۔ تو امام مالک کی اس گزارش پر پھر کعبہ ابھی تک وہاں موجود، نہیں تو آگے پھر کعبہ ہر سال بدلتا رہتا، پتہ نہیں آج کیا ہوتا کعبہ کے۔ تو یہ ہسٹری تھی فعلہ ابن زبیر۔